کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں سیکھا تھا اور F11 فائٹر نے آخرکار خود کو ہی کیوں تباہ کیا؟ ایسے ہی کچھ امیزنگ فیکٹس آپ آج ہمارے اس ویڈیو میں جانو گے۔ تو دوستو، میں ہوں احمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورلڈ آف فیکٹس۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی دی گئی گھنٹی کو ضرور بجائیے تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1۔ زمانہ قدیم کے مشہور سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کو بھلا کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کو سر کا خطاب کیوں ملا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ شرف ان کو ان کی سائنسی خدمات کی بدولت ملا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے دوستو، کیونکہ نیوٹن کو یہ اعزاز ان کی سیاسی خدمات کی بدولت ملا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا ہے۔ یہ 1705 کی بات ہے جب اس وقت کی ملکہ، جس کا نام این تھا، نے کیمبرج یونیورسٹی کا دورہ کر کے نیوٹن کو ان کی سیاسی خدمات کی بدولت ان کو سر کا خطاب دیا۔ نیوٹن نہ صرف سائنسی بلکہ سیاسی میدان میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 2۔ انگریزی زبان کی مقبولیت سے انکار کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ اس لیے دوستوں کیونکہ یہ زبان دنیا میں 104 ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زبان کا سب سے چھوٹا جملہ یعنی سینٹنس کیا ہے، جو صرف 2 ہی الفاظ پر مشتمل ہے؟ I am۔ جی ہاں دوستو، یہی ہے وہ 2 الفاظ جو انگریزی زبان کا سب سے چھوٹا جملہ ترتیب دیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3۔ امریکی نیوی کا حصہ یہ F11 فائٹر طیارہ دنیا کا دوسرا وہ طیارہ ہے جو سپر سونک سپیڈ سے اڑ سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ 1170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے۔ گرومن ایئرکرافٹ کارپوریشن وہ کمپنی ہے جو ان جہازوں کو بناتی ہے، اور سن 1953 کی بات ہے جب اس کمپنی نے اپنا پہلا F11 فائٹر طیارہ، جس کا نام ٹائگر رکھا گیا تھا، اسے ٹیسٹنگ کے غرض سے نیو یارک کے ساحلی علاقے میں اڑا رہے تھے کہ اچانک یہ طیارہ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں تباہ ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخرکار ایسا کیا ہوا جو یہ طیارہ ایک دم تباہ ہو گیا۔ بعد میں لمبی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ طیارہ اپنی ہی گولی کا شکار بن چکا تھا۔ جی ہاں دوستو، ٹیسٹنگ کے دوران جب پائلٹ نے اس کی گن سے گولیوں کا ایک لمبا برسٹ فائر کیا تو کچھ ہی دیر میں یہ جہاز ان گولیوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور پیچھے سے آنے والی یہ گولیاں جہاز کو لگی اور اسے تباہ کر دیا۔ اس وقت اس جہاز کی سپیڈ ان گولیوں سے زیادہ تیز ہو چکی تھی جو اس کی گن سے چلائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گولیاں فائر کرنے کے بعد یہ جہاز ان سے آگے بڑھ کر شکار ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 4۔ ناظرین، آئس لینڈ ایک ملک ہے جو کہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ آپ نے صحیح سنا جی، آئس لینڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برف ہی برف ہو، لیکن یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں برف کے بجائے زمین سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح گرین لینڈ بھی ایک ملک ہے جس کی زمین برف سے ڈھکی چھپی ہوتی ہے اور سبزہ زار بالکل نہیں ہوتا۔ یہ 2 نام ایک دوسرے کے بالکل الٹ استعمال ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان کی کافی ساری وجوہات ہیں جن میں سے بہت سی باتیں من گڑت ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے دوستو کہ جس وقت ان دونوں جگہوں کو ڈسکور کیا گیا تھا تو ان کا نام بھی موقع کی مناسبت سے اسی وقت تخلیق ہوا۔ جب آئس لینڈ کو دریافت کیا گیا تھا اس وقت سخت سردی کا موسم تھا، اور اسے دریافت کرنے والوں نے اسے پہلے سنو لینڈ اور بعد میں آئس لینڈ کا نام دیا، کیونکہ یہاں ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح گرین لینڈ کو بھی جب ڈسکور کیا گیا تھا تو وہاں کا ماحول سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے اس کا نام گرین لینڈ پڑا۔ بعد میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے برف ہی برف وہاں ہوتی ہے آج کل، اور آج یہ 2 نام اپنی زمینی حقائق سے بالکل برعکس مناظر پیش کر رہے ہیں، یعنی گرین لینڈ مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوتا ہے اور آئس لینڈ سرسبز و شاداب ہونے کے باوجود آئس لینڈ کہلاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5۔ گریس کے ایک عظیم فلسفر ایرسٹوٹل کے بارے میں آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ انسانی جسم کا اہم ترین آرگن دماغ کے بجائے دل ہوتا ہے۔ یوں تو ہمارے جسم کو ہمارا دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے، طرح طرح کے سگنلز اور کمانڈز بھیج کر، لیکن ایرسٹوٹل اس سے متفق نہیں تھا۔ وہ دل کو ہمارے جسم کا بادشاہ اس لیے کہتا تھا کہ دل خون کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کے کس حصے کو کتنا خون درکار ہے اس کا پتہ صرف دل کو ہوتا ہے، نہ کہ دماغ کو۔
اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ تہذیب یافتہ ہے اور اس کی وجہ بھی دل ہی ہے، کیونکہ دل خون کو گرم اور ٹھنڈا رکھنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اگر خون گرم ہو تو انسان طیش میں آ جاتا ہے جیسے کہ جانور، اور اگر خون ٹھنڈا ہو تو انسان سوچ اور سمجھ سے کام لیتا ہے۔ کیوں دوستو، آپ ایرسٹوٹل کی اس فلسفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن سے بھلا کون واقف نہیں؟ انہوں نے ماڈرن سائنٹیفک تھیوری کی بدولت دنیا کو ریلیٹیوٹی سے نوازا تھا۔ لیکن دوستو، ایسی اعلیٰ ذہنیت کے باوجود آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں کبھی گاڑی چلانا نہیں سیکھا، اور وہ اپنی نقل و حرکت کے لیے انہوں نے ایک ڈرائیور تنخواہ پر رکھا ہوا تھا جو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتا تھا۔ گاڑی چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ آئنسٹائن کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے سیکھ سکیں۔ جی ہاں دوستو، وقت کی کمی کے باعث وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکے، اور یوں انہوں نے تنخواہ پر ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا اس مقصد کے لیے۔